والذی جاء بالصدق، سچائی لانے والا کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور صدق بھی، تصدیق کرنے والا کون ہے؟ آپ کے مومن امتی، متقی پرہیزگار، آپ پر سچا اور قوی اور مضبوط ایمان لانے والے، وہ اس کی تصدیق کرتے ہیں. تو ان سب کو متقی کہا گیا. اور بعد مفسرین نے والذی جاء بالصدق، کہ جو سچائی لے کر آیا، مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وصدق بھی، جس نے تصدیق کی اس کی، اس سے مراد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے. کیونکہ آپ کی دعوت کی سب سے پہلے تصدیق کرنے والے اور سچا کہنے والے ابو بکر صدیق تھے. تو چونکہ ان کو اولیت اور سبقت کا شرف حاصل ہے، اس لیے یہاں صدق بہی سے مراد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شخصیت. نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ میں حق لے کر آیا، قلتم کذبت وقال ابو بکر صدقت، تم نے کہا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، ابو بکر نے کہا کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں. تو پہلا تصدیق کرنے والا ابو بکر ہے، تم بعد میں آئے. میں نے دعوت پیش کی، تم نے کہا جھوٹ بول رہے ہو، ابو بکر نے کہا کہ آپ سچ بول رہے ہیں. بالکل آغاز نبوت کا دور تھا. عمرو بن عبسہ نبی علیہ السلام کے پاس آیا، اسلام قبول کرنے کی خواہش ظاہر کی. فرمایا کہ تم بعد میں آنا، جب دیکھو کہ ہمارا معاملہ مستحکم ہو چکا، مضبوط ہو چکا. اس نے سوال کیا من اتبعک علی ھذا الامر یا رسول اللہ، اب تک اس دین پر آپ کی پیروی کس کس نے کی ہے؟ فرمایا کہ دو بندوں نے، عبد و حر، ایک غلام اور ایک آزاد. غلام کون ہے؟ بلال حبشی. اور آزاد کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. تو صدق بھی، چونکہ پہلی تصدیق کرنے والا ابو بکر صدیق ہے، اس لیے بہت سے مفسرین نے صدق بھی کا مصداق ابو بکر کو قرار دیا. اور اولئک المتقون، یہی متقی لوگ ہیں. حق لانے والا بھی متقی ہے، حق کو اللہ کے پیغمبر لے کر آئے، مگر یہ کام بعد میں علماء نے کیا. پڑھا اور پڑھ کر اپنی قوموں میں گئے، حق لے کر، کتاب و سنت کو لے کر اور سچی دعوت کو لے کر. تو جاب صدق میں امت کے علماء بھی شامل ہیں، امت کے دعات بھی شامل ہیں. اور صدق بھی میں عموم ہے، جنہوں نے دعوت کو سنا اور قبول کر لیا، تصدیق کر لی، وہ سارے اس میں داخل اور شامل ہیں.